اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حضرت الجب صبر کے اوپر آج دوسرا واز ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ متاثر تو ہوتے ہیں، معترضین پہ اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ شفا غیظ ہو جاتا ہے، جو اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو دفع کرنے میں۔ غرض اہل اللہ بے حس نہیں ہوتے، ان کو بھی اعتراض پر اثر ہوتا ہے، ان کا بھی دل دکھتا ہے، مگر وہ بعض وجوہ سے صبر کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے اثر نہ ہو تو صبر کی فضیلت ہی نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ لم غضبوا نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، کہ غصہ کا آنا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ غصہ آئے اور اس کے مقتضا پر عمل نہ ہو۔ بعض لوگ اہل اللہ کو فانی سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ بے دھڑک جو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ان پر اثر نہ ہوگا۔ سو وہ خوب سمجھ لیں کہ اثر ان پر بھی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، اور ان کے صبر کا وبال اشد ہے، اس کی پکڑ اشد ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کا بھی اعتراض سے ناگواری ہوتی تھی کیونکہ اس میں اجر ہے، مگر ناگواری زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل واقع ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام فرمایا کہ گو ناگواری ہو مگر ہلکی ہو تاکہ قابل برداشت ہو جائے اور اجر زیادہ ہو۔ حاصل انتظام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دے دی کہ بیوقوف لوگ ان قریب اعتراض کریں گے۔ ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مطلع کر دیتا ناگواری کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ ناگواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے۔ مثلا آپ کسی شخص سے یہ توقع کر کے ملنے جائیں کہ وہ آپ کی بہت زیادہ تعظیم و مدارت کرے گا، اس کے بعد اگر اس کی طرف سے زیادہ بھی خاطر کرنے میں کمی ہو گئی تو بہت رنج پہنچے گا، اور اگر اس سے کوئی توقع نہ ہو تو اب اس کی بے رخی اور روکھے پن سے زیادہ ملال نہ ہوگا، کیونکہ اس سے کچھ امید ہی پہلے سے نہ تھی۔ غرض ناگواری ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے ایک بار اپنے استاد کا مقالہ بیان فرمایا، جو مضمون انہوں نے لکھا تھا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھنا۔ پھر مولانا حاضرین نے جلسہ سے فرمایا کہ تم مجھے کیسے سمجھتے ہو؟ خدام نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مربی اور محسن ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرماتے ہیں۔ فرمایا مگر میں تم سے خیرخواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی توقع نہ رکھنا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھ سے ہوگی اس کو غنیمت سمجھو گی اور خلاف توقع ہونے کی وجہ سے مسرت ہوگی، اور کسی وقت میں خدمت میں کمی کروں تو تم کو شکایت اور ناگواری نہ ہوگی۔ یہی راز اس کا ہے کہ میں نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے حضرت حاج صاحب کے وصال کے بعد بیعت نہیں کی، حالانکہ مجھے رغبت تھی،
مگر میں نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایت تو میرے حال پر بدو بیعت کی بھی بہت ہے، اور جب تعلق کے لیے بیعت کی جاتی ہے اور وہ مجھے بدو بیعت کی بھی حضرت سے حاصل ہے، اور بیعت سے یہ ہوگا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کسی بات میں بھی کوئی کمی ہوئی تو ممکن ہے کہ حضرت کو ناگواری ہو، اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے حقوق کا انتظار نہیں۔ میں جس قدر بھی حق کے تعلق ادا کروں وہ سراسر موجب شرع ہے، تقدر کے احتمال نہیں ہے، دل میلے ہونے کے احتمال نہیں ہے، اور بیعت کے بعد تقدر کا اہتمام بھی تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اس کو میرے نفس کی تعویل سمجھے، مگر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ بہرحال چونکہ ناگواری ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے پہلے ہی سے مطلع فرما دیا کہ تم پر اعتراضات بھی ہوں گے، اس لیے ان کے لیے بھی آمادہ ہو جاؤ۔ ہمیں یہیں سے نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ فرمایا، ان اصابتہم نہیں فرمایا، کیونکہ اذا یقین کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور ان احتمال کے موقع پر اذا اصابتہم میں بتلا دیا گیا کہ مصیبت تو آوے ہی گی۔ ہر آنکھ ذات بنا چار بیعت نوشید زجام دہر میں کل من علیہا فإن، جو بھی پیدا ہوا ضروری طور پر اس سے فنا کے شراب زمانے کی پیالے سے پینی ہوگی۔ اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعتاً آنے سے ہوتا ہے، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ بڑے عاقل ہیں جو موت کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان پر موت کا دفعتاً آنا آئے گی، دفعتاً آنا آئے گی، اس لیے ان کو موت سے وحشت بھی نہ ہوگی۔ دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں، یہ غلط ہیں۔ وہ بہت عقل ہے، عقل کھانے پینے کو کہتے ہیں، عاقل جو ہے عقل مند کو کہتے ہیں۔ وہ بہت عقل ہیں، کھانے پینے والے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب کتاب معاش کا لگاتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں، اور حساب کتاب پورا ہوتا نہیں، کیونکہ ما کلو ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ہوائیں کبھی کشتی کے خلاف بھی چلتی ہیں، تو جب خلاف امید واقعات ان کو پیش آتے ہیں اس وقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں نفس واپسی بود، اور اس کا محض احتمال کافی نہیں، کیونکہ احتمال تو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آ جائے، بلکہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جس کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچ جائے کہ آج ہم تم کو بلانے والے ہیں، تیار رہنا، اور کوئی وقت مقرر نہ کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا سارا دن اہتمام میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ ہر وقت اپنے معاملات کو صاف کرتے رہتے ہیں تاکہ جس وقت بلاوا آ جائے خوشی سے چلنے کو تیار ہو جائے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔